ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ رب کریم ہمیں وہ علم عطا کیجیے جو واقعتاً ہمارے لیے مفید ہے، اور پھر ہمیں اس عمل کی توفیق دیجیے جو آپ کو پسند آنے والا ہے، اور پھر اتنا اچھا علم مل جانے کے بعد اور ایسا عمل کر لینے کے بعد ہمیں اترانے والا نہ بنائیے، ہمیں اپنے سے ڈرنے والا ہی رکھیے۔ یہ جو دین کا علم ہے نا، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور یہی اصل علم ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جس عہد میں ہم زندہ ہیں، اس علم کے ساتھ دو اور چیزوں کا علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ جو علم میں ابھی عرض کروں گا، یعنی جو دو دائرے میں، یعنی ایک تو دین کا علم ہے اور یہی اصل علم یہی ہے، لیکن اس کے ساتھ دو دائرے اور ہیں جن میں کچھ علم اور ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جو ہم سے مطلوب ہے، اور معاشرے اور امت کو دین دینا یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ اپنے ذوق بندگی کی حفاظت کر سکیں، اس کی نگہداشت کر سکیں، اپنے مقاصد یعنی بندگی کے مقاصد کا انفرادی سطح پر تحفظ کر سکیں، اس کے لیے بھی اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری اسلامی تہذیب کی جو روایت ہے اس کے اندر ہمارا ہر بڑا آدمی، اس کا جو علم کا دائرہ تھا وہ صرف دین کے علم تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ دین کے علم کے ساتھ اس کی جو وسعت تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ وہ جو میں دو دائرے، جن کو اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن کم از کم دو دائروں کی میں عرض کروں گا، اس میں سے ایک دائرہ ہے عصر حاضر کے شرور کا علم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منسوب ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنے عہد کے شر کا علم نہیں رکھتا وہ خیر کی کڑیاں بکھیر دے گا۔ ہمارے عہد کے، اچھا اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ عہد کا شر ہوتا کیا ہے اور عہد کے شر سے کیا مراد ہے، یہ ایک بات ہے۔ مطلب یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دین کا علم کے ساتھ دو دائرے جو بہت لازمی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امت کی اصلاح اور امت کو دین اور امت کی دینی تربیت بات کی بات ہے۔ ہم سب اگر امت کی بات میں ہے، سب سے پہلے تو ہماری اپنی ذاتی بات ہے نا، تو ہم اپنے معیار بندگی کا تحفظ یا مقاصد بندگی کی تکمیل بھی عہد حاضر میں اس وقت تک نہیں کر سکتے جب دین کے بنیادی علم کے ساتھ دو اور دائرے اور ان کے اندر ہمیں وہ علم حاصل نہ ہو۔ اس میں سے ایک ہے عہد حاضر غالب تہذیب، اس کے مفسدات، اس کے شرور، اس کی حقیقت، اس کے شر کی حقیقت، اس کے شر کی رسائی، اس کے شر کی اثر پذیری، یہ ایک دائرہ ہے۔ دوسرا دائرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس۔ میری حقیقت کیا ہے، میں کیا ہوں، انسان کیا ہے۔ تو انسان کیا ہے، ویسے تو دین کے علم کے اندر یہ بات شامل ہے، مطلب دین کا علم جو ہے وہ انسان سے مخاطب ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ انسان کو جتنا حکمت نبوی پہچانتی ہے کوئی اور نہیں پہچان سکتا۔ لیکن میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نفس کو مرکزی موضوع بناتے ہوئے ہمارا ذہن، ہماری نفسیات، ہمارے نفسیاتی احوال، ہمارے نفس کے میلانات،
ہمارے نفس کی تشکیل پہ اثر انداز ہونے والے جملہ عوامل. تو یہ جو نفس ہے نا، نفس کی جو پوری، یعنی اگر میں یہ عرض کروں کہ نفس کی کائنات میں طلوع اور غروب ہونے والا روزانہ ایک سورج ہے، وہ کون سا ہے؟ میرے نفس کے اندر کیا چل رہا ہے، اور جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نفس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم دائرہ ہے. اس وقت ایک چیلنج یہ ہوا ہے، مطلب کبھی کبھی ہم اپنے کام میں اتنے اخلاص کے ساتھ مگن ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کام کی چار دیواری سے باہر جھانکنا ہمارے لیے کبھی کبھی دشوار ہو جاتا ہے. اور یہ بہت مخلص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب یہ کوئی اس میں اخلاص شامل ہوتا ہے. مطلب آپ، ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک کام میں اتنے جتے ہوئے تھے کہ آپ کو دائیں بائیں نظر نہیں آیا، آپ وہی کام کرتے رہے اور کرتے چلے گئے. لیکن میں بات یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عہد حاضر میں امت کو جو خیر آپ کی ذات سے پہنچنا ہے، وہ تو بات کی بات ہے. خود آپ اپنی ذات میں جس خیر کے حامل آپ کو ہونا ہے، اس کی بھی ضرورت یہ ہے کہ آپ کا دائرہ علم ان دو دائروں تک پہنچے، اور پھر ان تمام چیزوں کو ایک ہی تناظر، یعنی اپنے ایمانی تناظر کی میں اس ساری چیزوں کو برتتے ہوئے اس سارے علم کی ایک وحدت اس میں بنے. یہ ہماری ضرورت ہے. تو آج میں ذرا سی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جدید مغربی تہذیب کے ہماری نفسیات پر اثرات. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ تہذیب کیا ہوتی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دیکھیے، ایک ہمارا نفس ہے، اس کے کچھ میلانات ہیں، اور ہم جس درجے کا بھی ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہم قوت گناہ کے مالک پھر بھی رہتے ہیں اپنی آخری سانس تک. غیبت کا امکان، حسد کے خطرات، ناشکری کے امکانات یا خطرات، اندیشے، ضعف ایمانی، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ ہم اس سے پاک ہو گئے، یہ ہمارے اندر موجود ہے. اسی طرح حب مال، حب جاہ، یہ ہمارے اندر موجود ہے. ایک ہمارا نفس ہے، اس کے کچھ داعیات، اس کے کچھ میلانات ہیں، اس کی آرزوؤں میں ایک بعض اوقات پسماندگی پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز، یہ جو تہذیب ہے، تہذیب کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تہذیب کیا ہے، اور عصر حاضر کی تہذیب کا شر کیا ہے. اس وقت ہم جس عہد میں زندہ ہیں وہ مغرب کا عہد ہے. اس وقت جو ہم جس دنیا میں، جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، وہ مغربی فضا ہے. اور مطلب میں آپ سے جن آلات کے ذریعے ہم کلام ہو رہا ہوں، وہ بھی مغرب نے عطا کیے ہیں. میری آنکھوں پہ جو اینک لگی ہے، وہ بھی مغرب نے، اس وقت کی اینک تو مغرب نے بنائی ہے، ویسے ہمارے بڑوں نے ایجاد کی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ جو جدید مغربی تہذیب ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور ہمارے ہر فرد کے اوپر اس کے اثرات کس نوعیت کے ہیں، اس کو بھی پہچاننا ضروری ہے. ایک لفظ ہم سب نے سنا ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں ٹرینڈز. انگریزی کا یہ لفظ سب نے سنا ہے، ٹرینڈز. اردو میں کہتے ہیں رجحانات. تہذیب کیا ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا.